नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी हिस्टोरिक होने वाली है। उसका टाइटल है मिस्र के मशहूर फिरौन की कहानी, रियल हिस्ट्री ऑफ फिरौन ऑफ इजिप्ट। सो दोस्तों ये मतलब एक हिस्टोरिक वीडियो होने वाली है और ये फिरौन हमको भी नहीं पता दोस्तों क्या है, मतलब एक इजिप्ट से रिलेटेड है, मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मिस्र पर राज करने वाले फिरौनों को हमारी दुनिया के इतिहास में आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उनकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि फिरौन हर उस इंसान को कहा जाता था कि जो आज से हजारों साल पहले मिस्र पर राज करने के लिए मिस्र की गद्दी पर बैठा करता था। वक्त के साथ साथ मिस्र में ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया कि जो मिस्र के फिरौन बने और एक लंबे वक्त तक उन लोगों ने मिस्र पर राज किया। इनमें से ज्यादातर फिरौन तो ऐसे थे कि जिनका आज के दौर में हमारी दुनिया में कोई भी नामो निशान भी बाकी नहीं बचा है। मगर हाँ, कुछ फिरौन ऐसे भी हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए हैं। खास तौर से रैमसेस दोम नाम के उस फिरौन को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करता था, क्योंकि इस फिरौन ने न सिर्फ घमंड में आकर लोगों पर हद से ज्यादा जुल्म और सितम किया था, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने के लिए खुदाई तक का दावा कर डाला था, यानी अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। नतीजे में जब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फिरौन को समझाने की कोशिश की और इसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की तो इस फिरौन ने उनसे ही जंग करने का फैसला कर लिया और आखिरकार ऐसी खतरनाक मौत मारा गया कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उसकी मौत पूरी दुनिया के लिए इबरत मानी जाती है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये मशहूर फिरौन नहीं, बल्कि मिस्र का एक ऐसा अजीबो गरीब फिरौन है कि जो इस मशहूर फिरौन यानी रैमसेस दोम से भी पहले गुजरा था। एक ऐसा फिरौन कि जिसने हजारों साल गुजर जाने के बाद आज के दौर में हमारी दुनिया के आम लोगों के साथ साथ हमारी दुनिया के साइंटिस्ट को भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर मिस्र के इतिहास में ये सब कुछ कैसे हो सकता था। दरअसल दोस्तों मिस्र पर राज करने वाले जिस अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाले फिरौन की मैं बात कर रहा हूँ वो फिरौन कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। और हैरानी की बात यह है कि उस दौर में मिस्र के साथ साथ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि जो मिस्र पर राज कर रहा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है, क्योंकि इस औरत ने मिस्र के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को धोखा देकर मिस्र की गद्दी पर बैठकर कई सालों तक न सिर्फ राज किया बल्कि अपने आप को खुदा भी कहलवाया था। ये अपनी जिंदगी में हर वक्त न सिर्फ आदमियों जैसे कपड़े पहना करती थी बल्कि इसने अपने चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही एक नकली दाढ़ी भी लगा रखी थी जिस तरह की दाढ़ी उस दौर के फिरौन लगाया करते थे। यही वजह थी कि किसी भी इंसान को ये पहचान नहीं हो सकी थी कि ये आदमी है या फिर औरत है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिंदगी तो जिंदगी बल्कि इसके मरने के हजारों साल बाद भी किसी भी इतिहासकार तक को ये खबर नहीं हो सकी कि मिस्र का ये फिरौन कोई आदमी नहीं बल्कि औरत हुआ करता था। मगर हजारों साल गुजर जाने के बाद साइंटिस्ट ने अब ये बात क्लियर कर दी है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि औरत हुआ करती थी जिसने कई सालों तक पूरे मिस्र को धोखा देकर मिस्र की गद्दी पर राज किया था। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर मिस्र की गद्दी पर बैठने वाली ये मशहूर औरत थी कौन और ऐसी क्या वजह थी कि इस औरत को पूरे मिस्र के लोगों को धोखा देना पड़ा था। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर इतने साल लगातार हुकूमत करने के बावजूद भी मिस्र का कोई भी इंसान इस औरत को क्यों न पहचान सका। हालांकि किसी न किसी इंसान को तो इस औरत को जरूर पहचान लेना चाहिए था। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 3500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व में मिस्र के मशहूर फिरौन तूतमस के घर पे एक बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम हेटशिपसूत रखा गया। हेटशिपसूत मिस्र के फिरौन की पहली सगी औलाद थी, क्योंकि इससे पहले तूतमस फिरौन के घर पे जो एक लड़का पैदा हुआ था वो उसकी अपनी सगी बीवी से नहीं बल्कि एक दासी से पैदा हुआ था। दोस्तों अभी हेटशिपसूत की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल ही की थी कि उसके बाप तूतमस की मौत हो गई
اور اس کے باپ کی موت کے فوراً بعد اس کے سوتیلے بھائی کہ جس کا نام توتمس سیکنڈ تھا اس کو مصر کی گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ نہ صرف اس کو گدی پر بیٹھایا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی شادی بھی اپنی خود کی بہن یعنی ہیٹشپسوت کے ساتھ کرا دی گئی، کیونکہ دوستو اس دور میں سگی بھائی بہن کی شادی ایک عام بات تھی۔ مصر کے جتنے بھی فرعون تھے یعنی شاہی خاندان تھے وہ اپنی سلطنت کسی دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے اس ڈر کی وجہ سے آپس ہی میں بھائی بہن ہی شادی کر لیا کرتے تھے، لہٰذا دستور کے مطابق ان دونوں کی شادی بھی کروا دی گئی۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی ہیٹشپسوت کے ہسبینڈ یعنی شوہر کی موت ہو گئی، وہی شوہر کے جو رشتے میں اس کا بھائی بھی لگا کرتا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ جس وقت اس کی موت ہوئی تھی اس وقت ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولادیں حد سے زیادہ چھوٹی تھیں، یعنی جن کو مصر کی گدی پر بیٹھانا ناممکن بات تھی۔ اب اس طرح سے مصر کی گدی پر پوری طرح سے خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ظاہر ہے ہیٹشپسوت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر جلد کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا گیا تو اس گدی پر کسی دوسرے خاندان والوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے ہی 27 سال کی بدبہ ہیٹشپسوت نے اس دور میں مصر میں وہ قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں شاید کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی مذہبی نالج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹی کرامتوں کے ذریعے سے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ مصر کے سب سے بڑے دیوتا یعنی را کی اولاد ہے، اور اس کے اس دعوے کو ان لوگوں کی طرف سے فوراً قبول کر لیا گیا کہ جو لوگ یا تو بڑے بڑے پجاری تھے یا پھر اس دور میں محل کے بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو تو مال و دولت چاہیے تھا۔ مگر اب اس عورت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آخر وہ عام پبلک کے بیچ میں اپنے آپ کو ایک فرعون کے طور پر کیسے ایکسیپٹ کرائے۔ اسی لیے اب اس نے وہ نئے نئے حیران کر دینے والے طریقے اپنائے کہ جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے نہ صرف اپنے چہرے پر ایک نقلی داڑھی کو لگوایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مردوں جیسے کپڑے پہننا بھی شروع کر دیے۔ یہ عام لوگوں کے بیچ میں بالکل ایسے ہی رہا کرتی تھی کہ جیسے یہ کوئی عورت نہیں بلکہ آدمی ہو۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اپنے نام کو بھی بدل لیا تھا اور اس نے اپنے نام کو ہیٹشپسوت کی جگہ ہیٹشپسو کر لیا تھا، یعنی ایک فیمیل جینڈر کے نیم کو میل جینڈر میں بدل دیا تھا۔ دوستو ہیٹشپسوت کی یہ ساری چیزیں یقیناً اس دور میں بہت زیادہ حیران کر دینے والی تھیں، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مصر کے علاقے میں عورت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ مصر کے پرانے دیوتاؤں کے قانون کے حساب سے ایک عورت کی حکومت کو قبول بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عورت کبھی بھی مردوں پر حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہیٹشپسوت سے بھی پہلے مصر کے اتہاس میں ایک عورت نے حکومت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر صرف 3 سال حکومت کرنے کے بعد ہی اس کی حکومت کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن ہیٹشپسوت نے ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر مصیبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جہاں ایک طرف اس نے اپنی فوج کے ساتھ کئی جنگوں میں شامل ہو کر اپنے دشمنوں پر اپنا خوف بٹھایا، تو وہیں دوسری طرف اس نے اپنے دور میں ایسی خوبصورت اور عالیشان عمارتیں بھی بنوائیں جو آج بھی ہماری اس دنیا میں مشہور ہیں، اور جن کو دیکھنے کے بعد ہمارے آج کے دور کے سائنٹسٹ بھی بہت زیادہ حیران ہیں۔ اگر بات کریں اتہاسک طور پر تو ہیٹشپسوت کا دور مصر کا ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں نہ صرف پورے کے پورے مصر میں امن تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مصر ایک خوشحال علاقہ مانا جاتا تھا۔ ہیٹشپسوت نے اپنے علاقے میں بزنس کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے ان پرانے راستوں کو بھی بہت اچھی طرح سے ٹھیک کرایا جو پچھلے کئی سالوں سے خراب پڑے تھے، جن کو اس کی سلطنت کے دشمنوں کی طرف سے برباد کر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے اب ان راستوں کے ذریعے سے اب اس علاقے میں بزنس اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھی دانت، سونا اور اس جیسی اور بھی قیمتی چیزوں کے بزنس کو لے کر ہیٹشپسوت نے اپنے علاقے کے لوگوں کو خوب بڑھاوا دیا اور ان کو یہ صلاح دی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا بزنس کریں۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہیٹشپسوت کے دور میں مصر کے پورے علاقے میں بہت ساری عالیشان اور خوبصورت عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں، جس میں خاص طور سے دیر البحری نام کا وہ مندر سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کو بناتے وقت اس دور میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اس کا پتہ آج کے دور میں کہ جب ہماری دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے تب بھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔ فی الحال دوستو 22 سال تک لگاتار اچھی طرح سے حکومت کرنے کے بعد ہیٹشپسوت کی موت ہو گئی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کے سوتیلے بیٹے کو اس کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا، مگر اس کا سوتیلا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بہت زیادہ جلا کرتا تھا،
اور اس کے جلنے کی وجہ یہ تھی کہ آخر ایک عورت ہونے کے باوجود بھی اس کی سوتیلی ماں اتنی کامیاب فرعون کیسے بن گئی تھی۔ اسی لیے اس نے گدی پر بیٹھتے ہی مصر کے علاقے میں موجود اس کی سوتیلی ماں سے جڑی ہوئی ہر چیز کو جلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اتہاس میں کوئی بھی اس کی سوتیلی ماں کو یاد نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہیڈ شپ سوت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہماری دنیا کے ایکسپرٹس کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو ہلکی سی تباہ ہوتی ہیں یا پھر جلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیڈ شپ سوت کی موت کے بعد ہماری دنیا کے تمام اتہاسکار اور ایکسپرٹس اس کو ہمیشہ سے ہی ایک مرد سمجھا کرتے تھے، یعنی ان کا ماننا تھا کہ مصر پر حکومت کرنے والا ہیڈ شپ سوت نام کا جو انسان تھا وہ ایک آدمی تھا۔ مگر پھر مصر کے کچھ علاقوں سے ایسی چیزیں ملیں کہ جنہوں نے ہماری دنیا کے ایکسپرٹس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس معاملے میں ایک بار پھر سے ریسرچ کریں، اور پھر جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھتی گئی ہماری دنیا کے ایکسپرٹس حیران ہونا شروع ہو گئے، اور آخرکار جب 2007 میں ہیڈ شپ سوت کی ممی برآمد ہوئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، کیونکہ پوری دنیا جان گئی کہ ہیڈ شپ سوت نام کے جس بندے نے ایک آدمی بن کر پورے مصر پر راج کیا تھا وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھا۔ فی الحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہاں بھائی، ویسے اگر یہ ویڈیو دیکھے تو کافی نالجبل ویڈیو تھی، مطلب جو انہوں نے فرعون کے بارے میں بتایا، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرعون ہوتے کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو پرانے زمانے میں جو راجا مطلب راج کرا کرتے تھے ان کو ایجپٹ میں ان کو فرعون بولتے ہیں۔ ہاں مطلب دوسرا جو واقعہ بتایا اس لیڈیز کے بارے میں جنہوں نے کہ ایک لیڈیز بن کے کہ اس میں ایجپٹ پہ راج کرا، اور کیسے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کہ کیسے راج کرا، وہ لڑکی ہیں لڑکا۔ ہاں یہ تو بات اس میں یہ سارے یہ بتا رہے کہ جو 1000 سال سے جو سائنٹسٹ پہ ریسرچ کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو عورت ہیں، یہ جو بعد میں جب کچھ ان کی جب ممی ملی کچھ 2007 کے قریب، پھر انہوں نے جو ریسرچ کرا تھا جب وہاں سے پتہ چلا کہ ہاں یہ کوئی عورت تھی۔ ہاں، اور ان کے کہ ان کے جو شاشن کال میں انہوں نے بہت اچھی سویدھا دی لوگوں کو، بہت اچھا کہ اس ٹائم میں بہت خوشحال تھا ایجپٹ، اور وہاں کے لوگوں کو اچھی سویدھا دی، روڈ بنائے اور کافی سونا چاندی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہ پروتساہت کرا، اور ان کے کہ ان کے راج میں لوگ جیسے کہ ان کے پھر ان کے بچے جو ان کا جو سوتیلا بیٹا تھا انہوں نے ان سے جلا کرتا تھا، اس کو پھر ان کی ڈیتھ کے بعد اس کو ہی راجا بنا دیا گیا، اور اس نے پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کی ساری ثبوتوں کو مٹا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بھوشیہ میں انہوں نے اتنے اچھے کام کرے تھے۔ اور بات کریں تو یہ جو RH نیٹ ورک چینلس ہے یہ کافی کمال کے چینلس ہیں، جتنے بھی اسٹوری کچھ بھی اگر آپ کو چیز جانا ہو کسی بھی اسٹورک چیز کے بارے میں تو آپ اس چینل پہ جائیں اور پلیز ان کی ویڈیو دیکھیں، کافی اچھی ویڈیو ہوتی ہے ان کی۔ ہاں اچھی بھی ہوتی ہے، اور ویڈیو کافی اچھا ایکسپلین کرتے ہیں، گرافک کے ساتھ جو ویڈیو کہ ایڈٹ کرتے ہیں ویڈیو میں کافی اچھا ایکسپلین بھی کر جاتا ہے اس کی جو یہ ٹاپک بول رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اوورآل دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے نیکسٹ ویڈیو کی جس پہ بنائیں۔ نمستے دوستو۔